یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ آج کی آنے والی رات جو 15ویں رات ہے، اس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رات بہت مبارک رات ہے اور صحابہ نے بڑی کوششوں سے اللہ سے دعا کر کے رو دھو کر اس رات کو اللہ سے مانگا تھا۔ تو امت مسلمہ کے لیے یہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت برکتوں کی حامل ہے، اس لیے اس رات کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ ان کی پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر اپنی طرف سے، اپنی عقل سے دین کے اندر کوئی بات شامل کرتا ہے، چاہے وہ بظاہر اچھی ہی کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ بددینی ہے۔ تو جو فضیلت کے مقامات ہیں ان میں عام طور پر لوگ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں اور ناواقف لوگ انہی کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایسے مقامات پر دین کی صحیح سمجھ کا ہونا اور دین کے متعلق صحیح بات کا جاننا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شب برات یہ امت محمدیہ کے لیے بہت برکتوں کی رات ہے۔ تقریباً 10 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث منقول ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا تو بہت پریشان ہوئی اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہ جنت البقیع کی طرف نکل گئی تو دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر توجہ فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو کلب تھا، وہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ غرض کی 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث منقول ہیں، لیکن وہ سب روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں اور اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی روایت متعدد طرق سے وارد ہو، یعنی ایک حدیث کی دوسری حدیث سے تائید ہو جائے تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔
کہ اس رات کے اندر فضیلتیں ہیں، اب اس رات کو گزارنا کیسے ہے؟ تو اس رات میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے۔ جو عبادت کرنا چاہے، جس میں دل زیادہ لگے، اس عبادت کو کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھے، غرض ہے کہ جس عبادت میں بھی انہماک زیادہ ہو، دل جس کی طرف زیادہ متوجہ ہو اور جس میں اخلاص زیادہ ہو، اس عبادت کو کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک روایت گھڑ لی ہے کہ اس رات کے اندر اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت میں بس یہ ثبوت ہے کہ نفلی عبادت اس رات میں کرنی چاہیے۔ نفلی عبادت وہ کوئی بھی ہو، تسبیحات ہو، استغفار ہو، اور تلاوت کلام اللہ ہو، نوافل ہو، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس رات کے اندر ایک مرتبہ، جیسا کہ ایک حدیث میں نے ابھی بیان کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا تو آپ کہاں ملے؟ جنت البقیع میں ملے۔ تو صرف یہ روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی روایت ایسی موجود نہیں کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں یا کسی اور قبرستان میں تشریف لے گئے ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے زندگی بھر میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں جا کر وہاں کے مدفون حضرات کے لیے دعا کی ہے۔ تو اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے امت کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کبھی کبھار قبرستان بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کا التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا کہ اگر قبرستان نہ گیا تو شب برات ہی نہیں ہوئی، یہ غلط ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر قبرستان جایا جائے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بغیر کسی اہتمام کے، بغیر بھیڑ کو جمع کیے ہوئے اور شور شرابے کے بغیر محض قبرستان میں مدفون حضرات کے لیے دعائے استغفار کرنے کے لیے جایا جائے، تفریح کے لیے نہیں، تماشا کرنے کے لیے نہیں۔ جیسا کہ آج کل بعض مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، خوب روشنی کی جاتی ہے اور ایک میلہ سا لگا لیا جاتا ہے، جبکہ مقصود کیا تھا؟ کہ مقصود یہ تھا کہ وہاں مدفون حضرات کے لیے دعائے استغفار ہو، مغفرت کی دعا ہو، ان کے لیے ایصال ثواب ہو۔ لیکن اس کو الٹی شکل دے دی گئی کہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے استغفار کرتے، ہم نے اس کو میلے کی جگہ بنا لیا۔ تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان جانے کا جو حکم شریعت میں دیا گیا، اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو کہ ایک دن مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، کہ جیسے یہ لوگ یہاں پر مدفون ہیں، ایک دن مجھے بھی یہاں کر دفن ہونا ہے، اور اس بات کو وہ دل میں رکھ کر اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرے، جو اس سے چوک ہو رہی ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہاں جا کر تفریح کی جائے، تفریح کرنے کے مقامات اور بہت سارے ہیں۔ اگر انسان وہاں جا کر تفریح کرتا ہے، وہاں جا کر کھیل تماشے میں مشغول ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس نے شریعت کے حکم پر عمل کیا، تو اس کی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، اور نعوذ باللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ شب برات کے اگلے دن کا روزہ، 15ویں شعبان کا روزہ یہ رکھا جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کا روزے کے سلسلے میں بھی ذخیرہ احادیث کے اندر صرف ایک حدیث ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے کے روزے
یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو صرف ایک حدیث کی وجہ سے، اور وہ بھی ضعیف حدیث کی وجہ سے، 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر یہ روزہ سنت یا مستحب نہیں ہوگا، البتہ پورے مہینے کے روزے رکھیں یہ بالکل ثابت ہے، اور اس نیت سے روزہ رکھے گئے کہ پورے مہینے کے روزہ رکھنا ثابت ہے تو ہم اس دن کا روزہ رکھ لیں، تب بھی وہ انسان ثواب کا مستحق ہوگا۔ یا دوسری طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر اس ارادے سے رکھ لیں کہ 15ویں تاریخ بھی ایام بیض میں ہے تو اس ارادے سے روزہ رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو یہ روزہ اس حدیث کی بنا پر تو سنت یا مستحب نہیں ہے، لیکن جو احادیث پورے مہینے کے روزے رکھنے کے سلسلے میں، یعنی 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک، 29، 28 اور 29 تاریخ کا روزہ رکھنا حدیث میں منع ہے۔ وہ اس لیے کہ آگے رمضان کا مہینہ آئے گا تو 2 دن انسان وقفہ کر لے گا تو اس کے اندر نشاط پیدا ہو جائے گی اور وہ پوری چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا۔ 29 اور 28 تاریخ کا روزہ رکھنا اس لیے منع ہے۔ باقی 1 سے لے کر 27 تاریخ تک کے روزے یہ حدیث سے ثابت ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان روزوں کو کثرت سے رکھا کرتے تھے، اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں نے شریعت سمجھ کر اور دین سمجھ کر اس مہینے میں، اور خاص طور سے اس رات کے تعلق سے گھڑ لیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی دین سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حلوہ پکانا۔ شب برات میں حلوہ بنانا، حلوہ بنانا فی نفسی جائز ہے، آپ روزانہ بنائیے، روزانہ کھائیے، کوئی کراہت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک اعتقاد کے ساتھ شب برات میں حلوہ بنانا کہ اگر شب برات میں حلوہ نہ بنایا تو شب برات ہی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک اس میں شب برات میں شہید ہوا تھا اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں، یا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شب برات میں ہوئی تھی اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں، یہ ان کی فاتحہ ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک کب شہید ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور شہادت ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں معلوم ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک جو شہید ہوا وہ شوال کے مہینے میں، اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے اس روایت کو گھڑ دیا۔ ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایسا کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے کے اندر بلکہ اس رات کے اندر بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں گھروں کے اندر آتی ہیں گھر والوں سے ملنے کے لیے۔ یہ اعتقاد بھی سراسر غلط ہے۔ جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کی روح دنیا کے اندر کبھی واپس نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک علیین اور ایک اسفل السافلین۔ نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں اور بد لوگوں کی روحیں اسفل السافلین میں ہیں۔ اس کے علاوہ روحوں کا تیسرا کوئی مقام نہیں، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا کہ مردوں کی روحیں
گھروں کے اندر گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، یہ اعتقاد سراسر غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تیسری چیز، بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اس رات کے اندر گھروں کا جو سامان ہے اس کو بدلنا چاہیے، گھروں کے اندر صاف صفائی کرنی چاہیے، لپائی پتائی کرنی چاہیے، اور خاص طور سے کچن اور رسوئی کی صفائی اور ان کی لپائی پتائی کرنی چاہیے، اس سے پورے سال برکت رہتی ہے۔ یہ اعتقاد بھی غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، جس کو بہت سارے لوگ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں تقریباً 3 طرح کے کبیرہ گناہ ہیں، وہ ہے پٹاخے پٹکانا۔ پٹاخے پٹکانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سنی بھائیوں میں اس کا رواج کم ہو گیا، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو پٹاخے پٹکانا جو ہے، یہ ایک تو کفار کی مشابہت ہے، دیوالی میں وہ پٹاخے پٹکاتے ہیں اور شب برات میں آپ لوگ پٹکا رہے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور مشابہت غیر مسلم کے ساتھ بالکل حرام ہے، اور آپ علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پٹاخے پٹکاتے ہیں یا اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، پٹاخے لا کر دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کا شمار بھی کفار کے ساتھ ہوگا۔ اب سمجھ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ تم کو مرنے کے بعد مسلمان اٹھنا ہے یا کافر اٹھنا ہے، اس بات کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ تو غرض ہے کہ شب برات کے تعلق سے جو خرافات امت کے درمیان رائج ہیں وہ سراسر گناہ کی چیزیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور شریعت کے اندر جن باتوں کا ثبوت ہے کہ نفلی عبادت کریں جتنا ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو اگلے دن روزہ رکھ لیں، یہ بھی التزام نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ رکھ سکے یا نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے روزہ رکھ لیں، روزہ اچھی چیز ہے، انسان کو رکھنا چاہیے، ثواب کی چیز ہے، لیکن التزام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر نکیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر ثابت ہیں، اس لیے ان باتوں پر عمل کریں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات رہ گئی جو نہایت اہم بات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ان کا مرتکب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں آج بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے بھی معاف نہیں کریں گے، اس رات میں بھی معاف نہیں ہوگا اور وہ قیامت میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر بالکل کھلا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، مگر مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس گناہ کے اندر بہت لوگ ملوث ہیں آج کل۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا گناہ ہے ناحق کسی انسان کو قتل کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق مار دیتا ہے تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ چوتھا گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ، لنگی، پینٹ کو لٹکانا۔ اگر کوئی انسان ٹخنوں سے نیچے پیجامہ ہو، تہبند ہو، لنگی ہو، پینٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کو اوپر سے پہنا جاتا ہے، اوپر سے سطر ڈھکنے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے یا زیب و زینت کے لیے جس کپڑے کو پہنا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اگر مرد کے لیے ہے، عورت کو ڈھانپنا ضروری ہے، مرد اگر اپنے ٹخنے ڈھانپتا ہے یعنی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے تو اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوگی۔ البتہ اگر نیچے کے کپڑے سے ڈھک گیا، مثلا موزے پہن لیے یا کسی نے
سردی سے بچنے کے لیے گرم پیجامی پہن لی، اس سے ڈھک گیا تو وہ اس گناہ میں داخل نہیں ہے۔ اوپر کا جو کپڑا ہے، پیجامہ ہو، پینٹ ہو، دہمند ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ چوتھا گناہ ہے نشہ کرنا۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، شراب کا ہو، بھنگ کا ہو، انجیکشن کا ہو، کیپسول کا ہو، اسمیک ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی انسان نشہ کرتا ہے وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے نشہ کرنے والے اور نشہ بیچنے والے بھی متوجہ ہو جائیں۔ نشہ بیچنے والے بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ وہ بھی گناہ کے اندر معین اور مددگار بن رہے ہیں۔ آج کل یہ بہت زیادہ اس کا رواج ہو گیا اور اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ نشہ کرنا بہت بری چیز ہے۔ تو نشہ کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح خودکشی کرنے والا، انسان پر چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، اگر وہ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، تو اس بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جوا کھیلنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بلا وجہ رشتہ ناتا توڑنے والا، اگر کبھی کسی وجہ سے اور انتہائی مجبوری میں رشتہ ناتا توڑنا پڑ گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر انسان رشتہ داری چل سکتی تھی، اس نے چلانے کی کوشش نہیں کی اور اس کو توڑ دیا، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بدکاری کرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بدکاری کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن کا مرتکب اس رات میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے ہو گئے تو پکی سچی توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر روئے، گڑ گڑائے اور شرمندگی کا اظہار کرے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی بڑی مہربانی و معاف فرما دے گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔